قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی توفیق سے راہ راست پر اللہ نے ہمیں چلنے کی توفیق بخشی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ندا کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ندا تھی کہ لوگوں کے اندر آپ اس بیت اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیجئے، اس کا طواف کرنے کی دعوت دیجئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے جب سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن نے یہ عرض کیا، اے اللہ کریم میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور پھر درمیان کے اندر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں جہاں تیرا گھر بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اس کے بعد جو رزلٹ اور نتیجہ ہے يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرنا تھا، جس دور کے اندر آواز پہنچانے کے وسائل بھی نہیں تھے، پہاڑ بھی موجود تھے، راستے کی رکاوٹیں بھی بہت دور تھیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم تو صرف آواز لگا، قیامت تک آنے والا آخری فرد جس کے نصیب میں
میں نے لکھا ہے میں وہاں تک بھی آواز پہنچاؤں گا۔ آج اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ بیت اللہ جس کے اردا گرد بڑی آب و تاب سے طواف کیا جاتا تھا، تقریباً 2 سالوں سے موقوف تھا، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے۔ بڑی بڑی زبانیں دراز ہوئی کہ یہ اب طواف دوبارہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ انہی پہاڑوں سے، انہی دریاؤں سے، انہی فضاؤں سے لوگ گزر کر آج بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بیت اللہ کی اسی طرح عظمت بحال ہوگی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اللہ کے اس گھر کی عظمت کا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں تمہاری عظمت کا خیال رکھے گا۔ لوگ کتنے شوق سے جا رہے ہیں، کتنے بے قرار تھے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد جن کو اللہ نے بلایا ہے اس سال، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو خیر و خیریت سے وہاں پہنچائے، مناسک ادا کرے اور خیر و برکات سمیٹ کر اپنے وطنوں کو واپس آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ جو اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اتنے بلند مرتبے والے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی کی ان دنوں کے اندر عزت بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مؤلفین نے لکھا ہے، جو ان حاجیوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کریم ان کو بھی سب سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں انتہائی قابل عزت لوگ ہیں، جو گھروں سے نکلتے ہیں۔ علامہ ابن رجب نے بعض سلف کے حوالے سے لکھا ہے، کہا کرتے تھے جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہجرت کر رہا ہے۔ جس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، گھر بھی چھوڑے، مال بھی چھوڑا، ہر چیز چھوڑ کر معمولی سا سامان لے کر مدینہ آئے، اللہ نے بھی ان کو فقیر کہہ دیا۔ للفقراء المہاجرین، وہ اصل میں فقیر تو نہیں تھے، بہت بڑے گھر اللہ نے دیے تھے مکہ کے اندر۔ حاجی جس وقت گھر سے چلتا ہے، اپنا کتنا اچھا گھر چھوڑ کے جاتا ہے، کتنے اچھے بستر چھوڑ کے جاتا ہے، خاندان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے اتار دیتا ہے، اور پھر 2 چادروں کا کفن پہن کر اللہم لبیک کہہ کر جس وقت گھر سے نکالتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی وقت اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، یہ اللہ کا وفد ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حجاج اور عمار یہ اللہ کے مہمان، اللہ کے قافلے ہوا کرتے، یہ پہاڑوں میں سرگرداں، جہاں سے صرف اگر فاصلہ طے ہوتا ہے تو اونٹوں پر ہوتا ہے، سواریوں پر ہوتا ہے، اور کہیں بحری جہاز جس کے اندر سے سمندر سے گزرنے والا کون کون سی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا، فضاؤں سے گزرنے والا ایک ایسے سفر کے اندر ہے، نہیں معلوم کہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ پوری دنیا سے جو اس وقت بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سارے ہی میرے مہمان ہیں، یہ سارے میرے مسافر ہیں، جو ان کی میں عزت کراؤں گا ان دنوں کے اندر اور کسی کی عزت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہجرت کرنے والا قرآن کہتا ہے گھر سے نکلے راستے میں فوت ہو جائے، بے عین ہی نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو گھر سے حج کرنے کے لیے نکلے لیکن پہاڑوں میں ہی کہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، کہیں دریاؤں میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں وہ اللہ کو پیارا ہو جائے اسی طرح اس کو دفن کر دینا۔ یہ اللہ کا مہمان تھا، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ایک تو تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا، دوسرا اٹھتے ہی اس کو جنت کی سند مل جائے گی۔ یہی حدیث میں موجود ہے، یا تو واپس آئے گا اجر و غنیمت کے ساتھ او یدخلہ الجنہ۔ بخاری شریف کے اندر اس آدمی کا تذکرہ ہم نے سن رکھا، عرفات کے اندر پہنچ گیا، فاصلہ کم رہ گیا تھا، اس کی اونٹنی نے اس کو نیچے گرا دیا، نیچے گرتا ہی اس کی موت ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ ایک حاجی اس طرح اونٹنی سے گرا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عام طور پر میت کے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ آیا تھا اس کا چہرہ بھی نہیں ڈھانپنا، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا۔ یہ جس دنیا کے اندر عالم برزخ میں چلا گیا، جس طرح انسان فوت ہوتا ہے اسی طرح کا تصور وہاں رہتا ہے۔ جب پہلی آنکھ اٹھے گی کھلے گی اس وقت وہی الفاظ زبان سے کہے گا۔ یہ بندہ جب پہلی آنکھ کھلے گی زبان سے اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، یہ اللہم لبیک کہتا ہوا قبر سے اٹھے گا، اس کو اسی طرح دفن کر دیں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ مدینہ جا کر اللہ کو پیارا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ مدینہ شہر کی خاصیت ہے، یہ اس محبوب کائنات کے شہر کی مٹی کی خاصیت ہے کہ جو حاجی مدینہ جا کر اللہ کو پیارا ہوتا ہے، ایک تو جنت ملتی ہے، وہ حج کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جو یہاں فوت ہوا میں اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش ضرور کروں گا۔ پیارے حبیب کی سفارش نصیب ہو، اور اگر وہ خوش نصیب مہاجر واپس آ گیا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ نے اس کو خیر خیریت سے واپس لے آئے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ تمنا کی تھی، ہم تو موت سے ڈرتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں نے تمنا کی تھی اللہ حج کرا دے، جس وقت حج کر کے میں ابھی فارغ ہی ہو جاؤں تو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 23 ہجری کے اندر جس وقت آپ نے وہ حج کیا تھا، مینا کے اندر لیٹے ہوئے تھے رات، وہ دعا ان کی بڑی مشہور ہوئی، اے اللہ کبر سنی، عمر زیادہ ہو گئی، ضعف قوتی، اللہ کریم ہڈیاں کمزور ہو گئی، وانتشرت رعیتی، اے اللہ رعایا بڑی پھیل گئی، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اے اللہ اب حج کر لیا ہے، اب بڑھاپے کے اندر اللہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کل تیرے حضور پیش ہونا ہے، کیا جواب دوں گا۔ وہاں پر دعا کی تھی، راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ جب میں مدینے پہنچوں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک،
اللہ شہادت کی موت دے دینا اور اپنے محبوب کے پیارے شہر میں موت دے دینا۔ اتنے پاک صاف ہو کر آئے تھے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ لوگ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایسی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے مدینہ میں، اور وہ بھی شہادت۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے ملہم من اللہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی شہادت کے ہر جگہ انتظامات فرما دیتے ہیں۔ یہ لوگ جو گھروں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں بیت اللہ کی آبادی کے لیے، بیت اللہ کی عظمت کے لیے، ان کا اکرام کرنا انتہائی واجب ہے، ان کا اکرام کرنا انتہائی واجب، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ اتنے معزز ہیں، اتنے معزز ہیں۔ یہ جب دعائیں کرتے ہیں اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مہمان ہوتے ہیں اگر دعائیں کریں تو میں قبول کروں، بخشش مانگے تو میں گناہ معاف کروں، جس کی دعائیں میں قبول کروں، جس کے گناہ میں معاف کر دوں، پھر میرے مہمان نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ میرے وفد ہے، وفد اللہ، یہ اللہ کے وفد ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے دعائیں کرانے کی درخواست خود آپ نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی طواف کر رہا ہے اور رکن یمانی کے قریب سے گزرا، اپنا نہیں کسی کا نام لے رہا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو آپ نے آواز دی حج کرنے کے لیے آئے ہو، کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بڑا کو خوش نصیب ہوگا جس کو بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے بھی کوئی حاجی یاد رکھ لے، اے اللہ کے رسول فلاں بندے نے مجھے کہا تھا، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کے لیے دعا کر رہا تھا اور اس مقام پر کر رہا تھا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ نے تیرے بھی سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کاش کسی کو یاد رہے جو یہاں سے ذمہ داری لے کر جاتا ہے کہ دعائیں کروں گا، وہاں دعائیں قبول ہوتی۔ اور اگر اللہ آپ کو توفیق بخشے تو یاد رکھنا چاہیے صفا پہاڑی پر دعائیں قبول ہوتی، مروہ پر دعائیں قبول ہوتی، عرفات جبل رحمت پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا عرفات میں کہیں بھی موجود ہوں، مشعر حرام دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں جمرات پھینکتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو وسطی درمیانہ جمرہ ہے اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر طواف کرتے ہوئے جہاں ملتزم ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طواف کر کے زمزم کے 2 گھونٹ پی، جو نیت کرے گا دعا کرے گا اللہ اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ یہ مقام کبھی بھولنے نہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں انتہائی اللہ کے مہمان معزز ہیں، ہمارے معزز کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ لوگ اللہ کے ہاں انتہائی زیادہ معزز ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کے اکرام کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت، اور دوسری ضرورت خدمت کی، مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور جو اللہ کے مہمان ان کی کتنی خدمت کرنی چاہیے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں کتنی خدمت کرتے ہیں، اور ہم کس طرح خدمت کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع، کل ما سر جاہلیہ تحت قدمی من مال و دم، یہ جو جاہلیت میں جھگڑے تھے نا مال کے اور خون کے، وہ میرے قدم کے نیچے ہیں، آئندہ کوئی اس کو نہیں اکھاڑے گا سوائے خدمت الحجاج کے۔ جاہلیت میں جس طرح حجاج کی خدمت ہوتی تھی وہ اسی طرح برقرار رہے گی، بلکہ اللہ کے رسول نے علیہ السلام نے خود خدمت کر کے دکھائی ہے۔ نبی علیہ السلام کے والد گرامی عبد المطلب
پھر ہاشم، پھر عبد مناف۔ عبد مناف اپنے علاقے کا سردار، لیکن اپنی کمر پر مشکیزے پانی کے بھر بھر کر اٹھاتا تھا اور بیت اللہ کے ارد گرد جو حاجی طواف کرتے تھے ان کو جا جا کر پلایا کرتا تھا۔ اس کے بعد ان کا بیٹا ہاشم اسی طرح، ان کو ہاشم کہتے ہی اس لیے، ہاشم کہتے ہیں توڑنا، روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے کرنا، گوشت بنا کر اس کے ٹکڑے بنا کر اس کا سرید تیار کرنا۔ یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ آباء و اجداد دیے ہیں جو جاہلیت میں بھی حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ لات اور عزا کے پجاری تھے، لات کوئی برا آدمی نہیں تھا، بعد میں آنے والے لوگ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کو دنیا جانتی اس لیے تھی کہ یہ بیت اللہ کے رکن یمانی کے قریب بیٹھ کر کانا یلت السبیق، یہ پانی کے اندر ستو بھگو بھگو کر اس کو ٹھنڈا کر کے جو حاجی گزرتا تھا اس کو پلایا کرتا تھا۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کا بت تراش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، سیدنا عباس پر پہنچی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن گھر سے نکلے تھے خدمات کو چیک کرنے کے لیے، عباس تو حاجیوں کو پانی صحیح پلا رہا ہے یا نہیں، یا کیسا پلا رہا ہے۔ حضرت علیہ السلام گھر سے نکلے اور دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاجیوں کو نبیذ پلا رہے ہیں۔ ایک نبیذ پلائی جاتی تھی اور وہ بھی نبیذ زمزم میں مکس کر کے، میٹھا پانی ہوتا تھا۔ ایک خالص زمزم ہوتا تھا جو کنویں سے نکال کر پیا جاتا تھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو، حاجیوں کو پانی پلا رہے، بڑے خوش ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کہتے ہیں وہ عباس، حاجیوں کو جو پانی پلا رہا ہے مجھے بھی پلا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فقال للفضل، فضل ابن عباس کو کہا، عباس نے اپنے بیٹے فضل کو کہا گھر چلا جا وقل لامک، اپنی ماں سے کہنا جو گھر میں صاف ستھرا گلاس اور پانی ہے وہ جلدی سے بھر کے بھیج دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تناول کرنا۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں بخاری میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکن یا عباس، یہیں سے پلاؤ، نہیں اللہ کے رسول گھر سے آئے گا پانی۔ پھر آپ نے فرمایا اسکنی، یہاں سے پلاؤ۔ عباس نے تیسری دفعہ کہا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول یہاں پر حجاج لوگ کوئی کیسے آتے ہیں، کوئی ہاتھ گندے، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ یہ پانی آپ کو پلایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نہیں، اور اسی لیے تو پینا چاہتا ہوں کہ جہاں سے حاجی پیتے ہیں اللہ کا رسول بھی وہی پانی پیے۔ یہی تو پیار کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں سے پانی پیا، اور جب زمزم کے قریب پہنچے لوگ اس وقت رسی سے ڈول کے ساتھ پانی کھینچ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعملوا، کرتے رہو کرتے رہو، دل میرا چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، اپنے کندھے پر رسی رکھوں اور سارا پانی میں نکال کر حاجیوں کو پلاؤں، اللہ کے مہمانوں کو سیراب کروں، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ لیکن میرے بعد آنے والے کہیں مغلوب نہ ہو جائے کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حج ہے، ہر کوئی پانی نکالنا چاہے گا، میں اس لیے نہیں نکال رہا، وگرنہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے حاجیوں کو پانی پلاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجاج کی، اللہ کے مہمانوں کی اس قدر خدمت کیا کرتے تھے، اس قدر خدمت کیا کرتے تھے۔ اور
پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے ان کو کوئی اذیت نہیں دینی، یہ معزز لوگ ہیں، معزز لوگ۔ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا، لوگوں اور یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، یہ تو معزز ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا ہے، یہ معزز کتنے ہیں، تم حاجیوں کو تو کیا جس سواری پر یہ سوار ہو کر آتے ہیں تم ان کے بھی قدم چومتے رہو، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ بڑے معزز ہیں، تم تو ان کی سواریوں کے بھی قدم بوسی کرو جن سواریوں پر یہ چل کر آتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے۔ اس لیے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ایسے حالات کے اندر جن حالات کے اندر بیت اللہ گویا کہ اپنے اہل سے عاجز آیا ہوا تھا 2 سال سے، جہاں لاکھوں کا مجمع تھا، صرف 60,000 نے حج کیا تھا، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ پھر وہاں پر اللہ کی رحمت کا جوش دیکھنے میں آئے گا، حجاج کرام اللہم لبیک کہیں گے، اور یہ معزز لوگ جہاں جہاں سے سفر کرتے جائیں گے، جہاں جہاں سے گزرتے چلے جائیں گے، جن جن سواریوں پر گزرتے چلے جائیں گے، سب اللہ کے ہاں معزز ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے اردا گرد ہر درخت، ہر پتھر، ہر پہاڑ بھی اللہم لبیک کہتا چلا، وہ بھی اللہم لبیک کہے گا۔ تو اس لیے دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ اپنے اللہ کے گھر گئے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، جن پر اللہ نے حج فرض کیا، 2 چیزیں رکاوٹ ہوتی، ایک تو خرچہ آئے گا، دوسری بات یہ ہے کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان لکی من الاجر حسب نسبک ونفقتک، او کما قال علیہ السلام۔ عائشہ جس وقت وہ حج کرے گی، جتنی زیادہ تھکاوٹ ہوگی، جتنی زیادہ تھکاوٹ ہوگی اور جتنا زیادہ خرچ کرے گی، اللہ کو سب علم ہے، جتنی زیادہ تھکاوٹ ہوگی اللہ اتنا ہی زیادہ تجھ کو اجر عطا فرمائیں گے، اتنا ہی زیادہ اجر، اور جتنا خرچ کرے گی۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جانے آنے کے اخراجات اپنی جگہ ہیں، وہ لوگ تو وہاں جا کر اتنا مال لے کر جاتے تھے، وہاں حج کے دنوں میں خرچ کر کے آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی 30 اونٹ ہیں اور 30 ہی غلام ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ حج کے لیے لے کر۔ ہم تو اپنے خرچوں کو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا، نفقات ہو گئے۔ جس وقت میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، 30 غلاموں کو 30 سواریوں پر بٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ کریم یہ 30 غلام اور 30 سواریاں میں نے تیری رضا کے لیے آزاد کر دی ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تو میری گردن جہنم سے آزاد کر دے، میری گردن جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنا خرچ کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے خود 100 اونٹ ذبح کیے وہاں کے لوگوں کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام خاص طور پر ان کی آل کے بارے میں آتا ہے، حج کے دوران بڑا خرچ کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا سچا فرمان ہے، اس لیے حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جن پر اللہ نے حج فرض کیا ہے ان کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ابھی سے نیت کر لے، ابھی سے نیت کر لے کہ ہم نے بھی اللہ کے گھر میں جانا ہے، کبھی پیسوں کے اندر، مال کے اندر کمی نہ آئی ہے نہ آئے گی۔
इन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब। लेकिन समझने वाले समझते हैं, जिनको अल्लाह पर एतबार होता है, जिस वक़्त इंसान माल खर्च करता है फिर गुनाह भी कोई बाकी नहीं रहता, फ़क़्र व फ़ाक़ा भी बाकी नहीं रहता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। शुमाली अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम हुई जिसे माले कहा जाता है। उसका एक अजीब बादशाह जिसका नाम मूसा मनसा तारीख़ ने लिखा, और वो इलाका सोने के एतबार से, सोने की डलियों के एतबार से बड़ा मशहूर हुआ। इतनी अमीर सल्तनत हज के लिए जा रहा है, हज के अखराजात तो बहुत थोड़े होंगे। तारीख़ गवाह है, बदाया व नहाया में लिखा है कि 100 ऊँट जिन पर थैले लदे गए, सब के अंदर सोना भरा गया। हौसले वाले लोग भी ऐसे होते हैं, घर से चलता है, जहां जहां से गुजरता है सोना उछालता और लौटाता जाता, यहां तक कि वो बैतुल्ला पहुंचता है, अरफात पहुंचता है, वापस आता है। जब करीब होता है, जितने थैले रह गए सारे लौटा दिए, यहां तक कि फिर वापसी के लिए वहां के ताजरों से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन वो कर्ज लेकर वापस आ गया। लेकिन अल्लाह की राह में इतना खर्च किया, कहते हैं कभी उस जमहूरियत को, उस इम्बरातोरिया को अल्लाह ने कमी नहीं आने दी, अल्लाह ने उनको और भी अता फरमाया है। जो लोग हिम्मत करते हैं, जो हज के दिनों में बहुत खर्च करते हैं, बाकी प्राइवेट तौर पर इंसान जाता है, वहाँ बहुत से रास्ते हैं खर्च करने के। ख़ास तौर पर अगर हुज्जाज पर खर्च हो जाए, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह पाक ने अपने मेहमानों के लिए तेरे माल को कबूल कर लिया है। इसलिए मेरे भाई, ये वो दिन है, अल्लाह की मेहरबानी और शुक्र है कि आज फिर बैतुल्लाह की तरफ वो काफ़िले रवां दवां हैं। उन काफ़िलों के लिए भी दुआ करनी है, अपने आप को हौसला भी देना है और दुआ भी करनी है। अल्लाह इसी तरह बैतुल्लाह की अज़मतों को उजागर रखे और अल्लाह हम सब को बैतुल्लाह देखने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।